بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاداب سپیکس کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض۔ اور دوستو، آج دو بڑی باتیں ہیں اور اس میں سے ایک تو کل کی خبر ہے، لیکن بڑی اہم خبر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی تحریک انصاف کے چیئرمین اور قاسم کے پاپا کے ساتھ ایک زمان پارک میں بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ جو جب شاہ صاحب گئے تھے تو وہ بڑا توقع کر رہے تھے کہ بڑی اہم ملاقات ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ وہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو مایوسی جو ہے وہ ان کے اوپر طاری تھی اور میڈیا سے گفتگو بات کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کیا بات ہوئی اندر، شاہ صاحب کیا لے کے آئے تھے، ان کو کیا جواب ملا، یہ آپ سے میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے۔ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی، جس کے بارے میں ہم بہت پہلے خبر دے چکے تھے کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی، یہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ آئی پی پی آئی تھنک اس کی جو ہے ایبریویشن ہوگی، تو آئی پی پی تشکیل دے دی گئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی۔ تو اب یہ جماعت میں تو وہ روک سکو تبدیلی آئی رہے۔ عمران اسماعیل صاحب بھی کل نظر آئے اس کی فوٹیج میں وہاں پر۔ فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے پیارے درینہ دوست وہ بھی ہیں، علی زیدی صاحب بھی وہاں نظر آئے۔ اس میں اس سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، تو اس میں کیا ہوگا، کیا فیصلے ہوں گے، کیا بات چیت کی جائے گی، کیا یہ مسلم لیگ نون کی سیکنڈ پارٹی ہوگی یا کوئی اور جماعت ہوگی، تو اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کل زمان پارک گئے اور وہاں پر جیل سے رہا ہونے کے بعد جب وہ آئے تھے تو کافی ذرا سرگرم تھا معاملہ، کیونکہ میڈیا تو اب خیر وہاں سے ہٹ چکا ہے زمان پارک سے۔ آپ لوگ بھی اگر کنال پہ گزریں گے تو بڑا آپ 100 کی سپیڈ پہ گزر جائیں، کوئی ڈی ایس آئی نظر نہیں آئے گی آپ کو، کوئی رپورٹر نظر نہیں آئے گا۔ میں تو سوچتا ہوں اچھا ہو گیا رپورٹرز کے لیے، اتنی گرمی میں پوچھتا تھا کوئی نہیں پانی کا، تو سارا بہت چودھری اعتزاز احسن صاحب پہ پڑا رہتا تھا۔ تو چلے بہرحال اچھا چلیں، یہ تو ایک لائٹر نوٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بڑا خوشی سے جب وہ ادھر زمان پارک جا رہے تھے قاسم کے پاپا کے ساتھ ملنے کے لیے، تو بڑا انرجیٹک تھے، بڑا ان کے اندر ایک جذبہ سا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ ویسے ہوتا ہے نا جیسے کہ بہت بڑا کوئی تیر چلا کے آ رہے ہیں، بہت بڑی کوئی اچیومنٹ لے کے آ رہے ہیں، اس طرح کی ان کی باڈی لینگویج تھی شاہ صاحب کی۔ بہرحال شاہ صاحب چلے گئے اندر ملاقات کرنے کے لیے، اور ملاقات میں انہوں نے جو ہے وہ کافی دیر ان کی ملاقات رہی۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو قاسم کے پاپا ہیں یہ بیسیکلی اپنا کوئی میسیج ریکارڈ کر رہے تھے، تو ان کا جو اسٹوڈیو ٹائپ سا ہے کہ وہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے، انہوں نے شاہ صاحب کے ساتھ وہیں ان کو بلا لیا، اور میٹنگ تو نارملی جو میٹنگ روم ہے وہاں ہوتی ہے سب کے ساتھ، وہ تصویر بھی جاری کی جاتی ہے، تو تصویر تو اس کی ویڈیو جاری کی گئی، لیکن اس کو وہ جو ہے وہ ریکارڈنگ والا کمرہ جو ہے وہاں پر شاہ صاحب نے ان کے ساتھ بات کی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ایک پیغام لے کے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، اور بیسیکلی وہ پیغام یہ تھا کہ تھوڑی سی لچک پیدا کریں، تھوڑی سی لچک پیدا کریں، اور لچک پیدا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے درجنوں کارکنان ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کی فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ان کو بھی ریلیف مل جائے گا، اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ ساتھ ان کے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ بھئی اپنا جو موقف ہے، جو ایک خان صاحب کا جو ایک عجیب سا موقف ہے، جو گراؤ جلاؤ، آگ لگا دو، توڑ دو، مار دو، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اور جس طرح ملک کی سیاست سموتھلی چلتی ہے، ایک دوسرے پر اعتراض کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ثبوت لے کے آنا، گالن گلوچ سے ہٹ کے، تو اس طرف واپس آ جائیں۔ لیکن خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو ذرائع کے مطابق شاہ صاحب کو انہوں نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں عمران خان پارٹی ہوں، میں عمران خان تحریک انصاف ہوں، اور اس کے اوپر وہ میں پہ وہ ایک پنجابی کا بابا بلے شاہ صاحب کا شعر بھی ہے، تو وہ اس وقت مجھے اب زبان یاد نہیں ہے، دیکھ کے میں پڑھ سکتا ہوں پنجابی کا، اس لیے تو وہ جب تک ان کے اندر سے یہ میں ختم نہیں ہوگی تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو خان صاحب کی یہ جو میں ہے، اس نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو ہے وہ کل مایوس کیا،
کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو پارٹی میں ہوں اور میں ہی جو ہے وہ ہوں تو تحریک انصاف ہے. بات تو ان کی درست ہے، لیکن اگر خان صاحب موقف اپنا تھوڑا سا لائٹ کریں گے، تھوڑا سا پولائٹ کریں گے، یہ جو اگریسو سیاست ہے، گراؤ جلاؤ کی سیاست ہے، جو 9 مئی کی سیاست ہے، خان صاحب اگر اس سیاست سے اپنا رخ موڑ کے ایک سلجھی ہوئی اور ایک سافٹ سیاست کی طرف آ جائیں تو میرے خیال میں خان صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ تھی لوگوں کو، جو انہوں نے مایوس کیا ہے شدید طرح کا. تو خان صاحب ابھی بھی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ملاقات جو ہے ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑے لوگ گئے ہیں، خان صاحب کو بتایا گیا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے بھی بیسکلی یہی تحفظات ہیں، جو خان صاحب کی سختی ہے، جو رویہ ہے، اگریسونیس ہے، جو ایک مائنڈ سیٹ کر دیا ہے پاکستان کے بچوں کا، پاکستان کے کچھ نوجوانوں کا. تو وہ جو ہم نے 9 مئی کے واقعات میں دیکھا تو اس کو چینج کریں. یعنی کہ سمجھانے شاہ صاحب گئے تھے، لیکن سمجھا جو ہے وہ قاسم کے پاپا نے دیا ان کو. اور خان صاحب جب شاہ صاحب وہاں سے زمان پارک سے واپس نکلے تو وہ مایوسی، وہ تھکاوٹ ان کے چہرے پر دیکھی گئی، جو شاید وہ جیل میں بھی جب رہے ہیں تو اس وقت بھی مایوسی نہیں تھی. اتنی مایوسی اس وقت یا تھکاوٹ ان کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی جتنی یہ ایسے ہے نا، وہ ایک بچہ خوشی خوشی خبر لے کے جائے تو اگلے بڑے کہ نکل ہے تو آ گیا. شاہ صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہے کہ ان کو ان کا جو خواہش تھی کہ جی معاملات کو نرم کیا جا سکتا ہے، معاملات کو سافٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے، لیکن وہ ادھر سے رسپانس نہیں ملا. لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب. اور خان صاحب جو لچک نہیں دکھاتا، ظاہر ہے ہم نے تو اپنے بڑوں سے کتابوں میں بھی یہی سیکھا ہے، بڑوں سے بھی یہی سیکھا ہے کہ جس میں لچک نہیں ہوتی وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ٹوٹنے سے بہتر ہے تھوڑا سا جھک جانا، اور جھکنا بھی آپ نے کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، جھکنا بھی آپ نے اسی پاکستان کے لیے، اسی پاکستان کے لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو ابھی تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا، ان کو بلانے والا، ان کو ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہاں تو خان صاحب کے وکلا یا لیگل ٹیم بھی خان صاحب کے یہاں تک رہتی ہے، وہاں نہیں جا رہی. تو شاہ صاحب کی ملاقات کا جو احوال تھا وہ آپ کو بتایا. اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تحریک نہیں سوری استحکام پاکستان پارٹی. 3 رنگوں پر مشتمل اس کا جھنڈا ہے، جس میں سبز، سفید اور سرخ جو ہے وہ رنگ ہوگا. پھر اس پہ چاند تارے کا نشان بھی دیا جائے گا. اب چاند شاید عمران اسماعیل صاحب کو کہا گیا اور تارا علی زیدی صاحب کو کہا گیا کہ گولی مار دو، خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، سیاست سے ہم الگ ہو رہے ہیں. میرے بڑے پیارے دوست فواد چودھری صاحب، میرے بھائی فواد چودھری صاحب کے سیاست سے فی الحال وہ تھکاوٹ ہے، ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن یہ عرصہ بہت مختصر رہا. اور کل جب جہانگیر ترین صاحب کی ایونٹ ہو رہا تھا تو اس ایونٹ کے اندر یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اور یقیناً عمران اسماعیل صاحب کے دل میں وہ گانا چل رہا ہوگا، روک سکو تو روک لو تبدیلی یا ہیرے. تو بہرحال تبدیلی ایک مرتبہ پھر آ گئی ہے، اور عمران اسماعیل صاحب بھی اس پارٹی میں آ گئے ہیں. فردوس عاشق گوان صاحبہ پر فردوس عاشق گوان صاحبہ تو جہاں بھی جائیں، جس پارٹی میں بھی جائیں، اللہ اس پارٹی کو بھی محفوظ رکھے گا، فردوس عاشق گوان صاحبہ کو بھی محفوظ رکھے. فیاض الحسن چوہان صاحب یہ پارٹی جوائن کر چکے ہیں. اچھا، وہاں پر جو ایک سوال کیا گیا جہانگیر ترین صاحب سے، یہ عمران اسماعیل صاحب کو اور علی زیدی صاحب کو اسپیشلی دیکھ کے سوال یہ کیا گیا کہ یہ لوگ تو الیکٹیبلز نہیں ہیں، یہ لوگ تو، ان کی تو کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، یہ تو کوئی سنگل سیٹ نہیں جیت سکتے، تو آپ ان کو لے کے آ کے آپ جشن منا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس پر جہانگیر ترین صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ تو وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابتدا ہے، یہ پہلی قسط ہے، مزید لوگ جو ہیں وہ لائن پہ ہیں، وہ رابطے میں ہیں. فواد چودھری صاحب، عمران کیانی صاحب، یہ لوگ تو باقاعدہ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شروع میں لگ رہا تھا نام ذرا مشکل سے یاد ہوگا، لیکن 2-4 دفعہ کریں گے تو یقیناً یاد ہو جائے گا. تو اب آگے چلتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کیا سوچ رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب
اگلے کچھ دنوں میں ایک لندن کا دورہ کریں گے۔ عمران خان وہ ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، تو نواز شریف صاحب سے ملاقات کا ٹائم آلموسٹ شیڈول، میٹنگ کا ٹائم، چیزیں فائنل ہو گئی ہیں۔ اب یہاں سے ترین صاحب جائیں گے اور لندن میں ملاقات کریں گے اور سیاسی اور انتخابی اتحاد کی بات کریں گے۔ اور اب دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، ایک تو سیاسی اتحاد میں تو نارملی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ کچھ سیٹیں وہ چھوڑ دیں، کچھ سیٹیں یہ چھوڑ دیں اور اپنے لوگوں کو لے آئیں، اور انتخابی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ دے دی جائے، تو وہ اب جو منحرف لوگ ہو کے وہاں سے آئے ہیں تو ان کے لیے جہانگیر ترین صاحب کوشش کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دیر بیل جو ہے نا منڈے نہیں چڑھے گی جو انتخابی اتحاد والی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو بڑی لچک تو نواز شریف صاحب میں بھی کافی کم ہے، لیکن بہرحال ہے تو آج وہ لندن میں بیٹھے ہیں اور اتنے سال گزرنے کے باوجود، بڑے بڑے ساکن نثاروں کے فیصلوں کے باوجود، پاکستان کی سیاست میں آج اگر کوئی کنگ ہے تو وہ ابھی بھی میاں نواز شریف ہیں، بشک چاہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر معاملات اس طریقے سے چلتے رہے، طے ہوتے رہے، تو یہ جو تحریک استحکام پاکستان پارٹی بننا جا رہی ہے یا بن چکی ہے، اس پارٹی کو مستقبل میں فیڈرل میں تو ایسا اتنا کوئی مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا، لیکن پنجاب میں یہ اتنا وزن ضرور اکٹھا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ ان کی طرف دیکھے گی کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں تو ہم پنجاب کی وزارت اعلیٰ انجوائے کریں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔